अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि शाह नसीरुद्दीन और लुकमान बादशाह एक दूसरे के दुश्मन थे। उनकी दुश्मनी का सबब क्या था ये तो मालूम ना हो सका, लेकिन दोनों एक दूसरे के नाम से नफरत करते थे। एक मुल्क का आदमी दूसरे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता था, और अगर कोई भूले भटके चला जाता तो उस पर 5,000 रुपया जुर्माना किया जाता। अगर वो जुर्माने की रकम अदा न करता तो उसे फांसी देकर जान से मार दिया जाता था। एक मर्तबा शाह नसीरुद्दीन के मुल्क का एक बूढ़ा सौदागर अकमल हुसैन लुकमान बादशाह के मुल्क में पकड़ा गया। सौदागर ने कोतवाल की बहुतीरी मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने एक ना सुनी और उसे पकड़कर लुकमान बादशाह के हजूर में ले गया। बादशाह ने नाराज होते हुए कहा, ऐ बूढ़े सौदागर, जब तुझे मालूम है कि हमारे मुल्क की सरजमीन पर कदम रखने वाले को मौत की सजा दी जाती है या 5,000 रुपया बतौर जुर्माना वसूल किया जाता है, तो तुझे हमारे मुल्क में दाखिल होते हुए खौफ मालूम ना हुआ? बूढ़ा सौदागर सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। तो बादशाह ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, हमारा ये फैसला है कि बूढ़ा सौदागर फौरन 5,000 रुपये पेश कर दे, वरना इसे फांसी के तख्ता पर चढ़ा दिया जाए। सौदागर की आंखों में आंसू भर आए और वो एक ठंडा सांस लेते हुए बोला, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है जो मैं अदा करूं? बेहतर यही है कि मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। गम और फिक्रों से मैं वैसे भी आजिज़ आ गया हूं, इस तरह मुझे हर मुसीबत से निजात मिल जाएगी। बूढ़े सौदागर की ये बात सुनकर बादशाह को उसके हाल पर कुछ रहम आ गया और उसने कहा, तूने मौत के मुंह में पहुंचने की जरूरत क्यों की थी? बूढ़े ने अर्ज की, आलीजा, मेरी दास्तान बहुत लंबी है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह बोला, बूढ़े सौदागर, हम तेरी दास्तान सुने बगैर तुझे फांसी नहीं देंगे, लिहाजा हमारा हुक्म है कि दास्तान बयान की जाए। बूढ़े सौदागर ने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और लकड़ी का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गया और फिर अपनी दास्तान इस तरह बयान करने लगा। मैं शाह नसीरुद्दीन के मुल्क में पैदा हुआ, वहीं तालीम हासिल की, तिजारत का काम सीखा और जब मैं कमाने के काबिल हो गया तो मैंने शादी कर ली और अमन की ज़िंदगी बसर करने लगा। कुछ अरसा के बाद मैं तिजारत का माल लेकर पानी के जहाज़ से दूसरे जजीरों और मुल्कों को रवाना हुआ और 6-7 महीने तक कारोबार करने के बाद मुल्क मिस्र पहुंच गया। यहाँ मुझे अपनी बीवी की याद सताने लगी और मैंने खत लिखकर अपने पास उसे बुला लिया। अपने मुल्क की निस्बत यहाँ मेरा कारोबार खूब चमकने लगा, इसलिए मैंने यहीं रहने का फैसला कर लिया। 1 साल की मुद्दत के बाद मेरे यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दोनों बच्चों की शक्लें एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि एक को छुपाओ और दूसरे को निकालो, उन्हें पहचानना मुश्किल था। हमने घर के काम काज के लिए एक गरीब औरत को मुलाजिम रख लिया था। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से उस मुलाजिम औरत के भी 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और उन बच्चों की शक्लें भी एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि दोनों को पहचानना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। मैंने इस ख्याल से कि खादिमा एक गरीब औरत है, 2 बच्चों की परवरिश के लिए कहाँ तक मुसीबतें झेलेगी, मैंने दोनों बच्चों को खरीद लिया और सोचा कि वो बड़े होकर मेरे बच्चों की खिदमत किया करेंगे। मैं 2-3 साल तक मिस्र में रहा। उसके बाद बीवी जिद करने लगी कि अब अपने मुल्क वापस चलो। परदेश में रहते रहते तबीयत घबरा गई है, इसलिए मैंने रवानगी की तैयारी की और एक रोज़ बिस्तर बांध कर बंदरगाह पर आ पहुंचा। हम मियाँ बीवी जहाज़ पर सवार होकर बहुत खुश हुए कि अब कई साल के बाद हम वापस अपने वतन पहुँचेंगे, लेकिन दोनों में से किसी एक को भी ये खबर ना थी कि ये दिन खुशी का नहीं बल्कि मुसीबत का दिन है। हुआ ये कि जहाज़ बंदरगाह से चंद मील के फासला पर ही गया था कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया। हवा इतनी तेज़ थी कि जहाज़ इश्कोली खा रहा था और यूँ मालूम देता था कि चंद लम्हों में जहाज़ चक्कर खाकर तह में बैठ जाएगा या किसी चट्टान से टकराकर पाश पाश हो जाएगा। जहाज़ और मल्लाह जब जहाज़ पर काबू न पा सके तो उन्होंने पानी में कश्तियाँ डाल दी और कूदकर अपनी जानें बचाते हुए भाग निकले। मेरी बीवी और 4 बच्चे बुरी तरह रो रहे थे। जहाज़ के दूसरे मुसाफिर भी परेशान थे। आखिर मैंने इस ख्याल से कि बच्चों की जानें ज़रूर बचानी चाहिए, मैंने अपने एक बच्चे और एक गुलाम बच्चे को एक मस्तूल से बांध दिया और दूसरे दोनों बच्चों को दूसरे मस्तूल से, फिर एक मस्तूल से बीवी को बांधा और दूसरे से खुद को। थोड़ी देर के बाद हवा और भी तेज हो गई
اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور ہم سب سمندر کے نیلے پانی میں غوطے کھانے لگے۔ میں نے جس مستول کو پکڑ رکھا تھا اس سے 2 بچے بندھے ہوئے تھے، اور جس مستول کو میری بیوی نے پکڑ رکھا تھا اس سے بھی 2 بچے بندھے ہوئے تھے۔ میری بیوی کی بری حالت تھی اور قریب تھا کہ مستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا کہ ماہی گیروں کی ایک کشتی اس کے قریب پہنچ گئی، اور ماہی گیروں نے اسے اور دونوں بچوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ میں مستول کو پکڑے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ اس نے قریب پہنچتے ہی ہمیں اور دوسرے بہت سے مسافروں کو اٹھا لیا اور اپنے جہاز میں سوار کر لیا۔ اس جہاز میں اتفاق سے میں پہلے بھی سفر کر چکا تھا، اس لیے جہاز راہ اور ملاح میری جان پہچان ہی کے نکلے۔ انہوں نے میرے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا، یعنی پہننے کو کپڑے دیے، کھانا کھلایا، دونوں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے 2 ملازم مقرر کیے اور وطن پہنچنے تک تسلی دیتے رہے۔ میرا وطن آتے ہی انہوں نے مجھے اتار دیا اور میں اپنے بچے اور غلام بچے کو لے کر گھر پہنچا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ مجھے دونوں بچوں اور اپنی بیوی کے متعلق کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہے۔ بوڑھا سوداگر اتنا قصہ بیان کرنے کے بعد زاروں کے دار رونے لگا۔ بادشاہ نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے پوچھا، تمہارا ایک بیٹا اور ایک غلام تمہارے ساتھ تھا، ان کا کیا ہوا؟ بوڑھے نے پتھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے دونوں کی پرورش بڑی محنت سے کی، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو لڑکے نے اپنے بھائی، ماں اور غلام کے لیے معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ماہی گیروں نے ان کو بچا کر اپنی کشتی میں بٹھا لیا تھا اور بعد میں ان کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی، تو حضور وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں اپنے غلام کے ساتھ یہاں سے جاتا ہوں اور انہیں تلاش کرتا ہوں۔ میں نے اسے بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن اس نے میری ضد کے آگے میری ایک نہ سنی اور ایک نہ مانی۔ آخر میں نے مجبور ہو کر دونوں کو جانے کی اجازت دے دی اور وہ مجھ بد نصیب سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ اس بات کو آج 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی لوٹ کر نہیں آیا اور میں ان کی جدائی کے صدمہ سے پاگل ہوا جاتا ہوں۔ 1 سال ہوا کہ میں خود ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر اپنے ملک واپس جاتے ہوئے سوچا کہ آپ کے ملک میں بھی ان کو تلاش کر لو، لیکن تلاش کرنے سے پہلے ہی مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ پھانسی کا پھندا گلے میں پڑنے سے پہلے کاش مجھے میری بیوی اور میرے بچے مل جاتے۔ بادشاہ بوڑھے سوداگر اکمل حسین کی دردناک داستان سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے سامنے مجبور تھا۔ اس کی سمجھ میں کوئی ایسی تدبیر نہ آئی جس سے وہ بوڑھے سوداگر کی جان بچا سکتا۔ آخر اس نے کہا، میاں سوداگر، تمہیں موت کی سزا تو ضرور ملے گی۔ ہاں، اگر جان بچانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں 1 روز کی مہلت دے سکتا ہوں۔ تم شہر میں جا کر کوشش کرو اور 5000 روپے کسی سے قرض لے آؤ۔ بوڑھے نے سوچا کہ اس نئے شہر میں میرا کون واقف ہے، کون جاننے والا ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس بہانے سے 1 دن کی زندگی تو اسے مل ہی جائے گی، اور وہ بادشاہ سے اجازت لے کر شہر کی جانب چلا گیا۔ اس بوڑھے سوداگر نے بچوں کی پیدائش کے وقت ایک بچے کا نام اصغر اور دوسرے کا اختر رکھا تھا۔ اسی طرح غلاموں میں سے ایک کا نام شاہد اور دوسرے کا نام ساجد۔ لیکن جب اصغر اور شاہد ماں کے ساتھ اس سے جدا ہو گئے اور اصغر اور ساجد اس کے ہمراہ اپنے ملک میں پہنچ گئے تو اس نے ان دونوں کے نام بدل دیے اور انہیں اصغر اور شاہد کے نام ہی سے پکارنے لگا۔ اصغر تو اصغر تھا ہی، اب اختر بھی اصغر کے نام سے مشہور ہو گیا اور ساجد شاہد کے نام سے، لیکن ہم یہاں آپ کی سہولت کی خاطر ان چاروں کا ذکر ان کے اصل نام سے ہی کریں گے۔ ادھر ماہی گیروں نے سوداگر کی بیوی، اس کے بچے اصغر اور غلام شاہد کی جانب جا کر کچھ دنوں تک تو ان کی دیکھ بھال کی، پھر دونوں بچوں کو سوداگر کی بیوی سے چھپا کر ایک مالدار آدمی کے ہاتھ فروخت کرایا۔ یہ شخص بادشاہ لقمان کے ملک کا باشندہ تھا۔ جب وہ یہاں آیا تو اس کے بھتیجے نے، جو اس ملک کی فوج کا سپہ سالار تھا، بچوں کو لے لیا اور ان کی پرورش کرنے لگا۔ اصغر جوان ہو کر بہت بہادر اور دلیر نکلا، اس لیے سپہ سالار نے اسے فوج میں شامل کر لیا۔ اصغر نے کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور خوب بہادری سے لڑا۔ ان باتوں سے سپہ سالار اتنا خوش ہوا کہ اس نے اصغر کی شادی ملک کے ایک رئیس آدمی کی بیٹی سے کر دی۔ اس لڑکی کا نام حسینہ تھا۔ اصغر کے غلام شاہد کی شادی خاتون نامی عورت سے ہو گئی اور دونوں آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر بوڑھے کا دوسرا بیٹا اختر اپنے غلام ساجد کے ہمراہ باپ سے اجازت لے کر بھائی کی تلاش میں نکلا تھا۔
وہ کئی ملکوں کی خاک چھاننے کے بعد بادشاہ لقمان کے ملک میں داخل ہوا تو اتفاق سے اسے ایک جاننے والا مل گیا اور اس نے اپنے ملک کے قانون سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم میرے مکان پر چلو، میں تمہیں پہننے کے لیے دوسرے کپڑے دیتا ہوں اور تم خود کو شاہ نصیر الدین کے ملک کا باشندہ نہ بتانا۔ ورز اس نے مکان پر لے جا کر کپڑے بدلوائے اور ضروری باتیں سمجھا دیں اور کہا، اس شہر میں ممتاز بٹیاری کی سرائی سب سے بہتر ہے، وہاں تمہیں ہر قسم کا آرام بھی ملے گا اور کسی قسم کا خطرہ بھی پیش نہیں آئے گا۔ اختر اس سے رخصت ہو کر اپنے غلام ساجد سے بولا، تم یہ 50 روپے اپنے پاس رکھو اور جا کر ممتاز بٹیاری کی سرائی میں ایک کمرہ کرایہ پر لے کر ہمارا انتظار کرو۔ غلام ساجد روپے لے کر سرائی کی جانب روانہ ہوا اور اختر شہر کی سیر کرنے چل دیا۔ اختر اونچی اونچی عمارتیں، کشادہ سڑکوں اور سجی ہوئی دکانوں کو دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا غلام ساجد واپس چلا آ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ غلام سرائی میں انتظار کرنے کے بجائے واپس کیوں آ رہا ہے۔ اس نے قریب پہنچتے ہی کہا، بے وقوف، میں نے تو کہا تھا کہ سرائی میں میرا انتظار کرنا، تو واپس کیوں آ گیا اور 50 روپے کہاں ہیں؟ یہ شخص حقیقت میں شاہد تھا جو اثر کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ساجد سے اس کی شکل اتنی ملتی جلتی تھی کہ اختر اسے قطعی نہ پہچان سکا اور اسے جھنجھوڑتے بولا، تو خاموش کیوں ہے؟ جلد بتا، روپے کہاں ہیں؟ شاہد نے کہا، بیگم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، لہذا سب کام چھوڑ کر تشریف لے چلیے۔ اختر اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا اور سمجھا کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق مذاق کر رہا ہے، اس لیے اس نے کہا، ہر وقت مذاق نہیں کرنا چاہیے، جلدی بتاؤ روپیہ کہاں ہے؟ شاہد بولا، روپیہ کا تو مجھے علم نہیں، البتہ بیگم صاحبہ نے آپ کو فوراً بلایا ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ اختر کہنے لگا، بیگم؟ کون سی بیگم؟ کیسی بیگم؟ کیا بکواس ہے؟ شاہد بولا، حضور کی بیوی صاحبہ اور کون؟ اختر کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اور بھی حیران ہوا کہ ساجد بیوی کا نام کیوں لے رہا ہے، اور اس نے کہا، میں تم سے ہنسی مذاق کر لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر چڑھ کر بولنے لگو، تمہیں یہ بھی خیال نہیں کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ شاید سمجھا کہ اس کا آقا ہنس کر اس سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور یہ باتیں بعد میں کر لیجیے گا، پہلے چل کر کھانا کھا لیجیے۔ اختر سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا اور اسے ساجد کے دھوکے میں مارنے لگا۔ شاہد بڑی مشکل سے پیچھا چھڑا کر گھر بھاگا اور جا کر بیگم سے کہا، بیگم صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ میری تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے اور میں نے گھر چلنے کے لیے زیادہ کہا تو مجھے مارنے لگے، اب آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ اسفر کی بیوی حسینہ کو اس بات پر بے حد غصہ آیا، وہ کہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، میں اس کے مزاج درست کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے گھر پر نہیں آتا۔ ادھر اختر جب ممتاز بٹیاری کی سرائی میں پہنچا تو ساجد غلام وہاں موجود تھا۔ اختر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور چاہتا تھا کہ اس کی گستاخی کی اسے سزا دے، لیکن کسی خیال سے غصے کو پی گیا۔ ساجد آقا کو دیکھتے ہی اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا اور اختر چارپائی پر بیٹھ کر جوتے کھولنے لگا۔ ادھر حسینہ اور شاہد غلام سرائی میں پہنچے۔ شاہد نے حسینہ سے کہا، میں تو آقا کے سامنے نہیں جاؤں گا، آپ خود جا کر بات کر لیجئے۔ حسینہ غلام کو باہر چھوڑ کر اندر گئی تو اختر بیٹھا ہوا دیکھا اور سمجھی کہ اس کا شوہر اصغر بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر اختر ایک اجنبی عورت کو اپنی جانب آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حسینہ کہنے لگی، یوں آ کے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ آخر گھر چھوڑ کر اس سرائی میں کیوں آ گئے؟ اختر بہت پریشان ہوا اور بولا، تم کون ہو بی بی اور اس بے تکلفی سے کیوں باتیں کر رہی ہو؟ حسینہ جو اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی غصہ سے لال پیلی ہو گئی اور کہنے لگی، کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ اختر نے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے، نہ میں تمہارا شوہر ہوں اور نہ کبھی تمہارے ساتھ رہا۔ اسی وقت ساجد ٹرے میں کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اب تو حسینہ کے غصہ کی آگ بری طرح بھڑک اٹھی اور ساجد کو شاہد سمجھتے ہوئے بولی، نمک حرام، مجھ سے کہا تھا کہ میں باہر کھڑاؤں اور اب کھانا لے کر آ رہا ہے۔ ساجد کہنے لگا، میں نے تو کبھی تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی، مجھے کیا معلوم کہ تم کون ہو؟ حسینہ بولی، بے ایمان، اپنے آقا کے سامنے مجھے بھی بھول گیا۔ غرض حسینہ دونوں کو بری طرح ڈانٹنے لگے۔ شاہد جو باہر کھڑا ہوا تھا خوف کے مارے بھاگ گیا، چونکہ اختر سے پٹ چکا تھا، اب حسینہ سے پٹنے کا ڈر تھا۔ حسینہ اختر اور ساجد کو پکڑ کر زبردستی اپنے گھر لے گئی اور دروازہ بند کر کے اس میں تالا ڈال دیا، چونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کا شوہر پاگل ہو چکا ہے۔ ادھر خاتون جو شاہد کی بیوی تھی ساجد کو اپنا شوہر سمجھی
چونکہ دونوں کی شکلیں ملتی جلتی تھیں اور ساجد سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ ساجد نے کہا تمہیں ایک غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی ہائے اللہ، تم بھی مجھے بھول گئے، کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ ساجد نے کہا تم ہرگز میری بیوی نہیں ہو، میں نے تو اب تک شادی ہی نہیں کی۔ خاتون یہ بات سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حسینہ نے کہا خاتون تو فکر نہ کر، پہلے ان دونوں کو کھانا کھلا دے، پھر میں ان کی عقل درست کروں گی۔ غرض یہ کہ دونوں کو زبردستی کھانا کھلایا گیا۔ اسی وقت اصغر نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن حسینہ نے یہ کہہ کر دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ آج کسی کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصغر نے کہا حسینہ میں ہوں اس گھر کا مالک، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور برابر یہی کہتی رہی گھر کا مالک گھر میں موجود ہے، دروازہ نہیں کھولوں گی۔ آخر اصغر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ایک بھٹیاری کی سلائی میں چلا گیا۔ ادھر اختر اور ساجد نے آپس میں صلاح کی اور حسینہ سے کہا ہم دونوں مذاق کر رہے تھے، واقعی تم میری بیوی ہو اور یہ اس کی بیوی ہے۔ حسینہ اور خاتون دونوں خوش ہو گئیں اور انہوں نے تالا کھول دیا۔ پھر اختر اور ساجد کسی بہانے سے باہر چلے گئے۔ راستے میں جب دونوں ایک سونار کی دکان کے سامنے سے گزرے تو سونار نے اختر کو اصغر سمجھا اور کہنے لگا آپ نے جس زنجیر کے لیے حکم دیا تھا وہ تیار ہو گئی ہے، اور پھر سونے کی ایک زنجیر نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اختر نے کہا میں نے تو زنجیر بنانے کے لیے نہیں کہا۔ سونار کہنے لگا جھوٹ نہ بولیے، یہ لیجیے اپنی زنجیر اور روپیہ بعد میں ادا کر دیجیے گا۔ غرض سونار نے سونے کی زنجیر زبردستی اسے دے دی۔ اختر نے تھوڑی دور جانے کے بعد ساجد سے کہا یہ شہر جادو کا معلوم ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ نکلے، لہٰذا تم سرائے میں جا کر اسباب باندھو اور جہاز پر روانہ ہو جاؤ۔ ادھر ایک شخص کی کچھ رقم سونار کے پاس تھی، وہ سونار سے اپنی رقم لینے گیا تو اس نے کہا میرے پاس اس وقت روپیہ نہیں ہے۔ بس اسی بات پر اتنا جھگڑا ہوا کہ پولیس کے سپاہی سونار کو پکڑ کر تھانہ کی طرف لے چلے۔ راستے میں اصغر ملا تو سونار نے کہا حضور میں نے سونے کی زنجیر آپ کو دی تھی، برائے مہربانی اس کے روپے دے دیجیے ورنہ میں جیل میں چلا جاؤں گا، چونکہ مجھ پر اس شخص کے کچھ روپے ادھار ہیں۔ اصغر کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا ابھی تو تم نے زنجیر بنا کر مجھے دی بھی نہیں اور کہ پیسوں کا تقاضا تم نے شروع کر دیا۔ سونار کہنے لگا واہ حضرت، زنجیر لے کر بھول ہی گئے ہو، اور پھر ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ سونار کہتا تھا کہ میں نے زنجیر اپنے ہاتھ سے تمہیں دی ہے اور اصغر کہتا تھا کہ میں نے زنجیر ہرگز نہیں لی۔ سونار نے اصغر کے ہمشکل بھائی اختر کو زنجیر دی تھی، اس لیے وہ بھی سچا تھا، اور اصغر نے چونکہ زنجیر نہیں لی تھی اس لیے اصغر بھی سچا تھا، لہٰذا جھگڑا ختم نہ ہوا اور سونار نے اصغر کو اس جرم میں گرفتار کروا دیا کہ وہ اس کے زنجیر کے روپے ہضم کر گیا ہے۔ سپاہی اصغر اور سونار کو گرفتار کیے ہوئے لے جا رہے تھے کہ اختر کا غلام ساجد مل گیا۔ اصغر اسے اپنا غلام شاہد سمجھ کر بولا میری بیوی حسینہ کے پاس جا کر 500 روپے مانگ لاؤ ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ ساجد دل ہی دل میں کہنے لگا میرا آقا اس شہر سے اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھ سے جہاز پر سامان لدوانے کے لیے کہہ رہا تھا، یا اس دیوانی عورت کو اپنی بیوی کہہ کر مجھے اس کے پاس بھیج رہا ہے۔ غرض وہ یوں ہی سوچتا ہوا اصغر کے مکان پر جا پہنچا اور اس کی بیوی حسینہ کو سارا قصہ سنا کر اس سے 500 روپے لیے اور تھانے کی طرف روانہ ہوا۔ اختر بازار کی سیر کر رہا تھا۔ دکاندار چونکہ اصغر کی بہت عزت کرتے تھے اس لیے وہ اختر کو اصغر سمجھتے ہوئے عزت سے پیش آ رہے تھے۔ کپڑے والے اس سے بلا کر کپڑے دکھا رہے تھے، درزی ناپ لینے کے لیے تیار تھے۔ جن لوگوں نے اصغر سے روپیہ قرض لے رکھا تھا وہ اختر کو اس کی رقم واپس کر رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اختر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں انسانوں کے ملک کے بجائے جنوں اور بتوں کے ملک میں آ گیا ہوں۔ اسی وقت ساجد غلام 500 روپے لیے ہوئے ادھر سے گزرا تو اپنے آقا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میرے آقا پولیس نے بغیر روپے لیے آپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ اختر حیران ہو کر بولا کیسی پولیس؟ کون سی پولیس؟ ساجد نے کہا یہ دیکھیے میں تو پولیس سے آپ کو چھڑوانے کی غرض سے یہ 500 روپے لے کر آیا تھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ کیسی پولیس؟ اختر ساجد کی یہ باتیں سن کر اپنے بال نوچنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ سب لوگ دیوانے ہیں یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی دونوں میں سے کسی کی بھی پریشانی دور نہ ہوئی تھی کہ ایک بھٹیاری ادھر سے گزری اور اختر کے قریب آ کر بولی تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں سونے کی ایک زنجیر دوں گا، لیکن تم لے کر ہی نہیں آئے۔
आखिर ये झूठ किस लिए बोला था? अख्तर वैसे ही परेशान था, अब और भी हैरान हुआ कि ये एक और बला गले पड़ी। उसने कहा, ऐ नेकबख्त, मैंने जंजीर देने का वादा कब किया था? भटियारी बोली, क्या तुमने मेरी सराय में खाना नहीं खाया था? क्या तुमने मुझसे कीमती अंगूठी ये कहकर नहीं ली थी कि मैं इसके बदले में तुम्हें सोने की जंजीर दूंगा? अख्तर ने कहा, तुम बकवास करती हो। भटियारी बोली, अगर तुम शराफत से जंजीर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी से शिकायत कर दूंगी। अख्तर ने कहा, जाओ। भटियारी को बेहद गुस्सा आया और वो सीधी असगर के मकान के जानिब रवाना हो गई। बात दरअसल ये थी कि जब अख्तर मकान में खाना खा रहा था तो असगर दरवाजे पर आया था, जिसे हसीना ने भगा दिया था। फिर वो सराय में चला गया, वहाँ खाना खाया और एक चारपाई पर लेट गया। लेटे लेटे उसकी नज़र भटियारी की उंगली पर पड़ी तो उसे अंगूठी बहुत पसंद आई और उसने जंजीर देने का वादा करके ये अंगूठी उससे हासिल कर ली। असगर घर पहुँचने से पहले ही गिरफ्तार हो गया, इसलिए वो भटियारी के पास ना पहुँच सका और उसने असगर के घर जाकर उसके खामिद का सारा हाल कह सुनाया और कहा, तुम्हारा खामिद दीवाना हो गया है, चल कर उससे संभालो वरना बड़ी मुसीबत का सामना होगा। असगर ने साजिद को शाहिद समझते हुए बीवी से रुपया लेने भेजा था और जब वो वापस न पहुंचा तो थानेदार से इजाज़त लेकर घर पहुंचा और बीवी को बुरा भला कहने लगा कि मैंने रुपए मंगवाए थे, तुमने क्यों नहीं भेजे? अगर मैं जेल चला जाता तो क्या होता? हसीना ने शाहिद से पूछा, मैंने तुम्हें रुपये देकर रवाना किया था, तुमने रुपये नहीं पहुंचाए। शाहिद कहने लगा, मुझे तो आपने रुपये दिए ही नहीं। इन बातों से हसीना को यकीन हो गया कि वाकई असर और शाहिद दोनों पागल और दीवाने हो गए हैं, वरना मुझे को क्यों भूल जाता और क्यों कहता कि तू मेरी बीवी नहीं है। गर्ज हसीना ने रुपया तो एक नौकर के हाथ थानेदार के पास भेज दिया और नौकरों से कहकर असगर और शाहिद को रस्सियों से बनवाया और एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया और खुद एक नौकर को अपने हमरा लेकर डॉक्टर के पास चल दी। रास्ते में नौकर ने इशारा करते हुए हसीना से कहा, वो देखिए आका और शाहिद बंद कमरे से निकल भागे हैं, वो देखिए कैसे तेज तेज कदमों से चले आ रहे हैं। अख्तर और साजिद को जाता देखकर नौकर समझा कि वो असगर और शाहिद जा रहे हैं। हसीना और शाहिद दोनों को पकड़ने के लिए दौड़े और शोर मचाने लगे। अख्तर ने जैसे ही हसीना को देखा तो वह एक खानकाह की तरफ भागा, लेकिन खानकाह के दरवाजे पर ही सुनार मिल गया और उसके गले में पड़ी हुई जंजीर देखकर कहने लगा, आपने पुलिस के सामने कहा था कि आपने जंजीर नहीं ली, अब फरमाइए जंजीर कहाँ से आई? चलिए थाना चलकर अपना बयान दीजिए। अख्तर बोला, मैंने पुलिस के सामने इनकार नहीं किया, तुम झूठ बोलते हो। उसी वक्त हसीना और नौकर भी वहां पहुंच गए। इधर सुनार गुल मचा रहा था, उधर हसीना और उसका नौकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अख्तर और साजिद घबराकर भागे और बचाओ बचाओ का शोर मचाते हुए खानकाह में घुस गए। इस खानकाह में एक ज़ईफ़ औरत रहती थी जो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहती और आने जाने वालों को नसीहतें करती थी। अख्तर और साजिद उसके कदमों में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, हम इस शहर में आकर बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, खुदा के लिए हमारी मदद करो और हमें बचाओ। ज़ईफ़ा बहुत ही नेक और समझदार औरत थी, उसे उन दोनों के हाल पर बहुत तरस आया और वो उठकर खानकाह के दरवाजे पर आई। हसीना ने चिल्ला चिल्लाकर कहना शुरू किया, मेरे खामन को बाहर भेज दो, वो दीवाना है, पागल है, मैं उसे कमरे में बंद करके आई थी, लेकिन ये किस तरह बाहर निकल आया है, और उसका साथी मेरा गुलाम है, वो भी दीवाना है, दोनों को मेरे हवाले कर दो। ज़ईफ़ा ने कहा, तुम्हारा खामिद कब से दीवाना हुआ है? हसीना बोली, 2-3 दिन से। ज़ईफ़ा ने हैरानी से कहा, इंसान 2 ही सूरतों में अचानक दीवाना हो जाता है, या तो उसका कोई अजीज मर जाए या बहुत ज़्यादा माली नुकसान पहुँचे। हसीना कहने लगी, इन बातों में से तो एक बात भी नहीं है। ज़ईफ़ा ने कहा, जब ये बात नहीं है तो मालूम होता है कि इसके साथ तुम्हारा सलूक अच्छा नहीं है, तुम इसे हर वक्त परेशान रखती हो, जिसकी वजह से इसका दिमाग ख़राब हो गया है। हसीना बोली, ये दुरुस्त है, लेकिन इसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, रात को देर से घर पहुंचता है, अक्सर 2-2 दिन गायब रहता है और बात बात पर बिगड़ जाता है, इसलिए इससे लड़ती झगड़ती रहती हूँ। अब 2-3 दिन से तो ये अजब बहकी बहकी बातें कर रहा है और मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ज़ईफ़ा बोली, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही नासमझ औरत हो, तुमने अपने गुस्से से इसका दिमाग ख़राब कर दिया है। अगर तुम अपना सलूक अच्छा रखती और नरमी से समझाया करती तो इसकी तमाम बुरी आदतें छूट जाती और इसका दिमाग भी ख़राब ना होता।
حسینہ بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی تم میرے خاوند کو باہر بھیج دو، اب میں اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتی رہوں گی۔ لیکن ضعیفہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اب میں خود تمہارے شوہر کا دماغ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنا کہہ کر ضعیفہ نے خانقاہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، سنار مجبور ہو کر واپس چلا گیا۔ لیکن حسینہ اپنے نوکر کے ساتھ باہر کھڑی رہی۔ سوداگر اکمل حسین شام تک بازاروں میں پھرتا رہا، لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس کا واقف ہوتا اور اسے 5,000 روپے دے کر اس کی جان بچا لیتا۔ آخر وہ مایوس ہو کر واپس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا عالی جان، مجھے افسوس ہے کہ میں 5,000 روپوں کا انتظام نہیں کر سکا، لہٰذا اپنے ملک کے قانون کے مطابق پھانسی کا حکم دے دیجیے۔ بادشاہ نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا بوڑھے سوداگر، مجھے تمہارے حال پر بہت ترس آتا ہے، لیکن قانون کے سامنے مجبور ہوں۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، اس لیے تمہیں پھانسی نہیں دی جا سکتی، البتہ کل شام 4 بجے تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے گا۔ بوڑھے سوداگر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سوچنے لگا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں، مرنے سے پہلے نہ بیوی کو تلاش کر سکا اور نہ اپنے بچوں کو دیکھ سکا۔ بادشاہ، فوج کے افسر، وزیر اور امیر ایک جلوس کی صورت میں محل سے نکلے اور پھانسی گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس جلوس میں ایک بوڑھا سوداگر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا اور یہ ہاتھی سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھانسی گھر خانقاہ سے تھوڑی فاصلہ پر تھا، اس لیے یہ جلوس خانقاہ کی طرف سے گزرا۔ یہاں حسینہ اپنے خاوند کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بادشاہ کی سواری آتے ہوئے دیکھ کر سوچا مجھے بادشاہ سے شکایت کرنے کا اچھا موقع مل گیا ہے، اور سواری قریب آتے ہی وہ فریاد کرنے لگی بادشاہ سلامت، اس خانقاہ میں ضعیف عورت نے میرے خاوند کو بند کر کے رکھا ہے، خدا کے لیے دروازہ کھلوائیے۔ بادشاہ نے سواری کو روک کر حسینہ سے کہا ضعیفہ نے تمہارے شوہر کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ حسینہ بولی وہ مجھ سے بھاگ کر آیا تھا، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، میرے حال پر رحم فرمائیے اور اسے میرے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ نے وزیر کو قریب بلایا اور اس سے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ ادھر حسینہ کے گھر پر اصغر نے نوکروں کو ملازمت سے علیحدہ کرنے کی دھمکی دی اور ان سے کہا اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں تم سب کو جیل بھیج دوں گا۔ نوکروں نے جھٹ کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اصغر اور شاہد کو باہر نکال دیا۔ دونوں حسینہ کی تلاش میں باہر نکلے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کسی نے حسینہ کو تو نہیں دیکھا۔ کسی دکاندار نے بتا دیا کہ وہ اپنے ایک نوکر کے ہمراہ خانقاہ کی طرف گئی ہے، لہٰذا اصغر اور شاہد دوڑتے ہوئے خانقاہ کے دروازے پر پہنچے۔ حسینہ انہیں دیکھ کر بےحد حیران ہوئی کہ یہ دونوں خانقاہ میں سے کس طرح باہر نکل آئے۔ بوڑھے سوداگر نے جو اصغر اور شاہد کو دیکھا تو وہ انہیں اختر اور ساجد سمجھا جو اس کے پاس رہتے تھے، ایک اس کا بیٹا اور اس کا غلام تھا جو اپنے بھائی اور دوسرے غلام زادے کی تلاش میں نکلا تھا۔ اصغر نے بوڑھے سوداگر کی طرف دیکھا لیکن وہ اس سے بالکل پہچان نہ سکا، چونکہ اس نے اپنے باپ کو آخری بار اس وقت دیکھا تھا جب وہ 3 سال کا تھا۔ سوداگر نے وزیروں اور فوج کے افسروں سے بہتیلا کہا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا ہے اور اس کے قریب کھڑا ہوا یہ شخص میرا غلام ہے، لیکن ادھر اصغر اور شاہد اسے پہچاننے سے بالکل انکار کر بیٹھے۔ ادھر اس ضعیفہ نے تھوڑی ہی دیر کے بعد شور و غل سن کر خانقاہ کا دروازہ کھول دیا اور چوکھٹ سے باہر نکل آئی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم نے اس کے شوہر کو خانقاہ میں بند کر رکھا ہے؟ ضعیفہ بولی جی ہاں، یہ درست ہے اور وہ ابھی تک خانقاہ میں موجود ہے۔ حسینہ نے اصغر کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تم جھوٹ کہتی ہو، یہ دیکھو دونوں کسی راستے سے باہر نکل آئے ہیں۔ ضعیفہ نے جو اصغر کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی دروازہ کھولنے تک تو یہ دونوں نوجوان اندر خانقاہ میں موجود تھے، میں حیران ہوں کہ یہ باہر کس طرح نکلے۔ اصغر نے آگے بڑھ کر کہا تم جھوٹ کہتی ہو، میں ہرگز خانقاہ میں نہیں تھا۔ ضعیفہ ہنس کر بولی تمہاری بات میں اس لیے کوئی سچائی نہیں کہ تم دیوانے ہو۔ اسی وقت اختر اور ساجد خانقاہ سے باہر نکل آئے۔ تمام لوگ حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا تماشا ہے۔ ادھر اختر کی نظر بوڑھے سوداگر پر پڑی تو وہ چلانے لگا ابا جان، ہم خیریت سے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ بوڑھے سوداگر نے اپنے ہم شکل جن بچوں اور غلاموں کی داستان سنائی تھی یہ نوجوان وہی ہے۔ پھر اس نے اختر اور اصغر، شاہد اور ساجد کو قریب بلا کر سب لوگوں کو بوڑھے کی زندگی کا سارا حال سنایا۔ بوڑھا سوداگر اسی وقت سفید ہاتھی سے نیچے اترا اور دوڑ کر چاروں لڑکوں کو سینے سے لگا لیا۔ پھر ضعیفہ ان سب کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی میں ہی اس سوداگر کی وہ بدنصیب بیوی ہوں
जो अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में डूबने से बचाई गई थी। लेकिन बाद में बचाने वाले माहीगीरों ने बच्चों को मुझसे छीन कर कहीं बेच दिया और मुझे इस खानका में छोड़ दिया ताकि मैं खुदा की इबादत करती रहूं। थोड़ी देर पहले मैंने अपने बच्चे और गुलाम को बेखबरी में पनाह दी थी, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि हम सब बिछड़े हुए फिर मिल गए हैं। बूढ़ा सौदागर बहुत खुश था और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, बादशाह सलामत, खुदा ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मुझे मेरी बीवी और बच्चे मिल गए हैं। अब आप मुझे शौक से मौत की सजा दे दीजिए। असगर इस बात को सुनकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं जुर्माने की रकम अदा करने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा मेरे वालिद साहब को आज़ाद कर दीजिए। लुकमान बादशाह को इन सब की खुशी का बखूबी अंदाज़ा था, इसलिए उसने कहा, हम मौत की सज़ा का हुक्म भी वापस लेते हैं और जुर्माने की रकम भी माफ़ करते हैं, बल्कि तुम सबको 1 हफ्ता के लिए शाही मेहमान ठहराने का ऐलान करते हैं। सब ने झुककर बादशाह को सलामी दी। फिर बूढ़ा सौदागर, उसकी बीवी, उसके दोनों बेटे और दोनों गुलाम लड़के बादशाह के हमरा महल में चले गए। यहाँ उन्हें निहायत उम्दा और कीमती पोशाकें अता की गई, बेहतरीन खाने खिलाए गए और खूब खातिर तवाज़ो की गई। फिर बादशाह ने असर और अख्तर दोनों से वो अजीबो गरीब वाक़यात सुने जो दोनों को हमशक्ल होने की वजह से पेश आए थे। बादशाह ने दूसरे दिन सुनार, थानेदार और भटियारी को दरबार में तलब करके हुक्म दिया कि इन दोनों में से पहचानो कि किसको सोने की जंजीर दी थी, किसने जंजीर की रकम अपने गुलाम के हाथों अदा की थी और किसने अंगूठी लेकर जंजीर देने का वादा किया था। सुनार भी हैरान था, थानेदार भी और भटियारी भी, चूँकि दोनों की एक ही शक्ल थी। उन्होंने एक जुबान होकर कहा, आलम परा, हम असल आदमी को शिनाख्त नहीं कर सकते। फिर असगर और अख्तर ने खड़े होकर बताया कि किस किस ने कौन कौन सी चीज़ ली थी और कौन सी बात किसने की थी, और इस तरह उन सब की परेशानी दूर हुई। बादशाह लुकमान इन सब पर बहुत मेहरबान हो गया था, इसलिए उसने अपने मुल्क में आबाद होने की उन्हें इजाज़त दे दी और बहुत सी ज़मीन, जानवर और नकद रुपया भी दिया ताकि वो चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे। बूढ़ा सौदागर अब बहुत खुश था और अपनी बीवी, दोनों गुलामों और दोनों बेटों को देखकर खुदा का शुक्र अदा करता था।